ویڈیو آخر تک دیکھے میرے بھائی، پشتو میں بھی ہوگا اردو میں بھی ہوگا یہ ترجمہ، پختو کے بم دا ترجمہ کی گیا اور اردو کے بم ترجمہ کی گئی اور دا اللہ درزا دا پر شیر کا ہے اور تر آخر پر ویڈیو گورے جی۔ اب یہاں سے تخویف اخروی کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف دنیا میں عذاب نہیں دیتا بلکہ آخرت میں بھی عذاب دے گا۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن کے جمع کیے جائیں گے اللہ کے دشمن جہنم کی آگ کی طرف، فَهُمْ يُوزَعُونَ، انہیں روک دیا جائے گا۔ کافر جب جہنم کی طرف پیش کیے جائیں گے تو ان کو الگ الگ کیٹیگری میں کھڑا کر دیا جائے گا کہ بڑے مجرم پہلے، پھر ان کے بعد جس رتبے کے وہ کافر مشرک بے ایمان ہوں گے اسی درجے میں ان کو صف در صف جہنم میں بھیجا جائے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کی آگ کے قریب آ جائیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، تو ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کے جسم کے کھال، بما کانوا یعملون، جو وہ دنیا میں عمل کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیوں مسکرایا، کیوں ہنسا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، آپ ہی کو معلوم ہے کہ آپ کیوں ہنس دیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا، پیش ہوگا اور کہے گا کہ یا اللہ آپ نے دنیا میں وعدہ کیا تھا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تو اللہ نے فرمایا کہ آج بھی میرا وہی وعدہ ہے، میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے دنیا میں جو جرائم کیے ہیں میرے سوا، میرے خلاف آپ کسی کی گواہی قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا جسم یعنی آپ کی زبان بند رہے گی اور آپ ہی کی آنکھیں، کان اور آپ کا بدن، آپ کا جسم، یہ ہاتھ، پاؤں، یہ ران، یہ گوشت، یہ ہڈیاں، آپ کی کھال ہی آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس بات سے حضور علیہ السلام ہنس دیے، مسکرا دیے، یہ آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ حتی اذا ما جاؤوها، یہ کافر جہنمی اللہ کے دشمن جب جہنم کے قریب ہو جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ وقالوا لجلودہم، تو یہ گناہگار کافر اپنی کھالوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف کیوں گواہ بن رہے ہو؟ یعنی انسان اپنے ہاتھ سے کہے گا اور اپنے بدن سے کہے گا کہ تم میرے خلاف کیوں گواہ بن رہے ہو، اس لیے کہ جب میں جلوں گا تو تم بھی میرے ساتھ جلو گے۔ قالوا، تو وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم تو بے اختیار ہیں، ہمیں اس ذات نے گویائی دی ہے جس نے ہر شے کو گویا کیا ہے۔ جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے رکھی ہے، اس اللہ نے ہاتھ کو بھی زبان دی، اس نے ران کو بھی زبان دی، اس نے پاؤں کو بھی زبان دی، ہر شے کو اس نے گویا جس طرح کیا تو ہمارے بدن کو بھی اس نے گویا کیا۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور تم دنیا میں جو گناہ کرتے تھے تو گناہ کرتے وقت تمہیں حیا نہیں آتی تھی، تمہیں شرم نہیں آتی تھی، تم چھپتے نہیں تھے، اور تمہارا خیال یہ تھا کہ اللہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، یا اللہ تو اونچی زبان سنتا ہے، ظاہری چیزیں دیکھتا ہے، اگر ہم رات کے اندھیرے میں پردہ اوڑھ کر کوئی گناہ کریں گے تو اللہ کو دکھائی نہیں دیں گے، اس وجہ سے تم چھپتے نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اور اس وجہ سے تم چھپتے نہیں تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہاری کھال، لیکن تم گمان اور خیال کرتے تھے ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ،
تمہارا یہ گمان اور خیال جو تم نے اللہ کے بارے میں سوچ رکھا تھا، ارداکم، اس نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، فاصبحتم من الخاسرین، تو تم نقصان اور گھاٹے میں پڑ گئے، فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر یہ صبر کرے یا نہ کرے، چاہے یا نہ چاہے، جہنم کی آگ ان کے لیے ٹھکانہ ہے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر یہ خود کو ملامت کرنا چاہیں، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر یہ اللہ کو راضی کرنا چاہیں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو ان کی یہ درخواست قبول اور منظور نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ موت کے بعد یا عذاب آنے کے بعد نہ پھر ایمان قبول ہوتا ہے نہ پھر توبہ قبول ہوتا ہے۔ تخویف اخروی ذکر کی، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ، یاد کئی حغرس چرا جمع بکڑے شی دشمنان دا اللہ پا طرف دور، فَهُمْ يُوزَعُونَ، ندی بودرولے شی بیل بیل بکڑے شی، حتی تردی اذا ما جاؤوها، کلچ دی راشی اور دا جہنم تا، شہید علیہم، نگواہی بکی دی بنے، سمعهم غگن ددی، وابصارهم سترگ ددی، وجلودهم سرمنی ددی، بدن ددی، بما کانو یعملون، پس سبب دا حقی چی دی کم کارون کول، وقالو ندیب ویل جلودهم سرمن اخپلتا، لما شہدتم علینا، ولی گواہی کوئی تاسو زمن خلاف، لاس تب سڑے ہوئی چی اے زما لاسا تو ولی زما خلاف گواہی گئی، اے زما خبی تو ولی زما خلافی، اے زما غوگا زما سترگی تو ولی زما خلاف گئی، زکا جی زسولو نو تب هم را سر سوزی، نو قالو دی بوی انتقن اللہ، گویا کرو منگ اللہ، الذی حغزات انتق کل شئین، جبائی ورکڑی دا ہر شتا، منگ لخو اللہ دا وینا او دا خبرو توفیق راگ طاقت راگ زگ من گویا شو، وهو خلقکم اول مرہ، او دغ اللہ تاسو پیدا کری یڑون بنیزل، وإلیہ ترجعون، دغ اللہ تب واپس کڑے شئیم، وما کنتم تستترون، تاسو حیا نکولا زان نپٹاو پا وقت گناہ کی، وما کنتم تستترون، تاسو زان نپٹاو، ان یشہد علیکم، چی گواہی بکی خلاف ستاسو، سمعکم غگون استاسو، ولا ابصارکم نسترگ استاسو، ولا جلودکم نا سرمن استاسو، ولیکن ظننتم، لیکن تاسو خیال کو گمان کو، ان اللہ لا یعلم، اللہ نپی جنی نپوئی گی، کثیرا مما پڑی روحگا، تعملون چی تاسو کم عمل کوئے، وذالکم اودا راتل استاسو جہنم تا، ظنکم الذی گمان استاسو حغا، ظننتم چی تاسو کڑیو بی ربکم خپل رب سرا، ارداکم نتاسوی حلا کڑی، استاسو خدا خیالو چی منگ اللہ نوینی یا زمنگ ناوری، من خود تیاری کی لگی آئیو، نا دا استاسو گمان او خیال غلطو، فاصبحتم من الخاسرین، نشوی تاوانیان، فَإِن يَصْبِرُوا، کدی صبر کیاو کنکی، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور دا جہنم زید دیدے، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، کدی زان ملامت کی، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، کدی پجرگشی، وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، کدی رضا کول دا اللہ غواڑی، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، نو ددیدا جرگا با ددینا قبول نکڑے شی، ددیدا درخواست با منظور نکڑے شی، وقیضنا لهم قرنا، دادا دویم شبہی جواب دے، اولا شبہی دعوی، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ستا پا خبر نپوئیگو، منگ ناورو وگونو دراندی، نو داغی جواب ہو کو قل انما انا بشر، زو استاسو وندے انسانیم، زما با خبری ولی نپوئی گئی،
دویمه شبهه دا کوله چې ستا ځکه نه منو که چېرته تا پسې روان شو ستا ومنو نو بیا موږ له خوب کې راځي موږ یری موږ منې کټړی موږ ته مصیبت تکلیف رسي نو الله یې جواب کوي چې دا اولیاء نه دي دا شیطانان دي وقیدنا لهم قرنا قیزنا قیز ویل کېږي لکه د پیاز هغه پوستکی چې هغې سره جوخ انختی یا د هغې هغه نری پټ چې هغې سره کلک جوخ انختی دې ته وایي قیزنا وقیزنا ما پوخ مسلط کړی دی لهم دی باندې قرنا ملګري شیطانان الله وی ما انسانانو سره شیطانان دی ملګری کړی دي لکه څنګه چې د پیاز هغه پوستکی پیاز سره انخته دی د هغه هغه پوستکی هغه سره انخته دی دارنګ شیطانان دا مې انسانانو سره انخلول دي وقیزنا لهم قرنا او ما پاخه مسلط کړی دي دی باندې دوستان شیطانان فزینون دی ورته خسته کړی دي لهم دیتا ما هغا بین ایدیهم چې د دې مخې ته دي دی شیطانانو دیتا دنیا خایسته کړی ده دغه د دنیا ژوند مزي وکا مرګ نه رستو بیا پورته کېدل نشتا جنت نشتا جهنم نشتا حساب کتاب نشتا دنیا دا مزي کوا فزینون دی ورته خسته کړی دی ما هغه بین ایدیهم چې د دې مخې ته دي لکه دنیا وما خلفهم او هغه چې رستو د دین دی یعنی آخرت نه منکر کړی دي وحق علیهم القول ثابت شوی دا پدی باندې وینا فی امم سره دړلو قد خلت چې تیر شوی دی من قبلهم بخوا د دینا من الجن والانس د پیریان و انسانانو نا شیطانان دا به انسانان گمراه کوي او بعض شیطانان د پیریانو نه دي او بعض د انسانانو نه دي نو ځان د شیطانانو نه ساته چرته گمراه دي نه کی جهنم ته دی بونځي انهم كانوا خاسرین یقینا دی تاوانیان وقیدنا لهم قرنا اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ ان کے دوست ان پر مسلط کر رکھے ہیں فزینوا لهم ما بین ایدیہم تو وہ شیاطین جو انسانوں میں سے ہے جنات میں سے ہے انہوں نے ان کے لیے دنیا کو خوبصورت کر دیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے بڑی حسین خوبصورت اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ دنیا کی عیاشیاں کرو مزے لوٹتے رہو موت کے بعد پھر مرنے کے بعد پھر جی اٹھنا نہیں ہے نہ پھر جنت ہے نہ جہنم ہے نہ حساب ہے نہ کتاب ہے کچھ نہیں ہے یہ باتیں شیاطین انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں فزینوا لهم ما بین ایدیہم مزین کر دیا ہے ان کے واسطے وہ چیزیں جو ان کے سامنے ہیں یعنی دنیا وما خلفہم اور آخرت کے اعتبار سے ان کو آخرت کا منکر بنا دیا ہے وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس اللہ فرماتے ہیں ان سب پر جہنم کی آگ ثابت ہو چکی ہے اور ان سے پہلے جو انسان جنات گزرے ہیں یہ سبھی جہنم کی ایندھن بنیں گے جہنم کی آگ میں جلیں گے انہم کانوا خاسرین یہ سارے بڑے بہت خسارے میں ہیں خسران میں دا 25 نمبر آیات پورا شو 25 نمبر آیات 19 نمبر آیات نہ شروع شو دا حام میم سیدہ 41 بٹا 19 شیئر کرو لائک کرو اللہ کی رضا کے لیے